الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گزشتہ ہم نے بعثت نبوی پر لب کشائی کی تھی. آج انشاءاللہ بعثت نبوی کے بعد حضور کا طریقہ کار کیا رہا اس پر کچھ روشنی ڈالوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو حضور تنہا تھے. دوسرے نمبر پر حضرت خدیجہ ایمان لائی. تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. اس کے بعد زید بن حارث، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. اس طریقے سے مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی. اب وقت کا تقاضا تھا کہ آپس میں میل جول کے لیے ایک جگہ کی تعین ضروری تھی. اس لیے آپسی مشورہ سے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان طے ہوا. تو جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، ایک چھوٹی سی جماعت انہی کے مکان میں رہتے تھے. اجتماع کے طور پر، مرکز کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو جہاں چاہتے، جس علاقے میں چاہتے تھے، اجتماع کے طور پر استعمال کر لیا کرتے تھے. الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 سال تک مخفی طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے. لیکن جب قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیجئے، اللہ سے ڈرائیے. اور قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ وہ عمل کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. آپ مشرکین کا بالکل پرواہ مت کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور قبائل قریش کو نام بانام کر کے پکار کر اکٹھا کیے. اکٹھا کرنے کے بعد ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر میں تم سے یوں کہوں، اس پہاڑ کے عقب میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم تو آپ سے صدق اور سچائی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، میں تم سب کو کھلی طور پر، واضح طور پر اللہ سے ڈراتا ہوں. اتنا کہنا تھا کہ ابو لہب ملعون شخص نے کہا، تبت لک الہٰذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاک و برباد ہو، ہلاک و برباد ہو، کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہ ہوا اور قرآن کریم کی ایک مکمل صورت اس کی ہجوں میں اللہ نے نازل کر دیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اللہ نے کہا، اے ابو لہب، ہلاک و تو برباد حضور کی نہیں بلکہ تمہاری ہو، تمہارے ہاتھ برباد ہو جائے. ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس ابو لہب کے لیے نہ تو مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد کام آئے گی. الغرض اس کی تفصیل ایک لمبی سی ہے، میں اس سے قطع نظر آپ کو ایک ابتدائی بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ایک سا گلہ جمع کرنے کا، بکری کا ایک دست کا اور ایک پیالہ دودھ کا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان سبوں کا انتظام کیا. اس کے بعد اہل قریش کو میں نے جمع کیا
تو تقریباً 40 آدمی جمع ہوئے. 40 آدمیوں کو کھلانے پلانے کے بعد حضور نے مجھے حکم دیا کہ یہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤ اور سب کو پلاؤ. میں نے ایک طرف سے سب کو دودھ پلایا اور سب کے سب شکم شیر ہو کر پی لیے. میرے بزرگوں، دودھ ایک پیالہ کتنا ہوتا ہے؟ مشکل سے ایک آدمی پی سکتا تھا. ایک ساگلہ کتنا ہوتا ہے؟ مشکل سے ایک آدمی کھا سکتا تھا. لیکن حضور کا معجزہ یہی ظاہر ہوا کہ 40 کے 40 آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھایا اور دودھ بھی لیا. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے نبوت کے جو اعلان اللہ کی طرف سے حکم تھا ظاہر کرنے کا ارادہ کیا. ابو لہب نے کہا، اے لوگو چلو، تم سب کے کھانے پر حضور نے نعوذ باللہ جادو کر دیا ہے. اس طریقے سے وہاں سے سب کے سب متفرق طور پر چلے گئے. اسی طریقے سے دوسرے دن حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا کہ کھانے کا انتظام کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے ایسا ہی انتظام کیا اور پھر سب کو اس طرح دعوت کھلائی. دعوت کھلانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کیا ہوں جو کسی اور نے اس سے بہتر چیز پیش نہیں کی. یعنی دین اور اسلام، ایک خدا کو ماننے کی دعوت دی. ابو لہب نے صرف یہاں تک نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور کلثوم جو ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے قبل بعثت نبوی نکاح ہو چکا تھا، اس ملعون شخص نے حضور کو صدمہ پہنچانے کے لیے اور اس کی بیوی ام جمیل نے حضور کو صدمہ پہنچانے کے لیے حضور کی بیٹیوں کو طلاق بھی دلوا دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھ لو، جب تک تم ان کی بیٹی کو طلاق نہیں دے دیتے ہو، تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتے ہو، تمہارے لیے مجھ سے بات کرنا حرام ہے. اس کے بعد طلاق ہو گئی. حضور اللہ کے احکام میں لگے رہے، دعوت و تبلیغ میں وہ پھیلانے میں جڑے رہے. اس طریقے سے کفار کو رہا نہ گیا. اب جانتے ہیں کہ جب آپ کسی کام کا حکم دیں تو لوگ مخالفت پر نہیں اتریں گے، لیکن جب برائیوں سے روکیں گے تو بالکل آپ کے مقابل دشمنوں کی طور پر کھڑے ہو جائیں گے. تو حضور جب تک دین اسلام کی دعوت دیتے تھے، اہل کفار اس کی مخالف نہیں کرتے تھے، لیکن جب بتوں کی مذمت کرنے کے لیے حضور اس پر اٹل گئے اور کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو ان برائیوں سے آگاہ کرنے لگے تو اہل کفار کو اس کی ناگواری گزری اور حضور کے مخالفت پر سیدھے طور پر کھڑے ہو گئے. ابو طالب کے پاس چند لوگ آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو اس کام سے روک لیجئے. دوسری مرتبہ پھر آیا ایک قافلے کی شکل میں اور کہا کہ آپ کی بزرگی ہمیں مسلم ہیں، لیکن ہمارے معبودوں کی جو ہجو کرتے ہیں، برائیاں بیان کرتے ہیں، یہ ہمیں قطعی برداشت نہیں ہے. اگر آپ سمجھا لیجیے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان ہرگز مت آئیے گا. یہ دوسری مرتبہ جو مطالبہ کیا قریش نے ابو طالب سے، اس مرتبہ ابو طالب پر ایک گہرا اثر پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ابو طالب نے کہا، بھتیجے، اے جان عم، آج میرے پاس چند لوگ آئے تھے آپ کے قوم کے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کام سے روک لیں. یعنی پورا واقعہ سنایا، پوری گفتگو سنائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑے. دل غم سے پر ہو چکا. پر بھرے الفاظ میں حضور نے فرمایا کہ چچا، اگر داہنے ہاتھ میں آفتاب، بائیں ہاتھ میں مہتاب بھی رکھ دے اور مجھ سے کہے اس دین کو چھوڑ دو، خدا کی قسم میں اس دین کو تب بھی نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ میرا دین غالب ہو جائے، یا اللہ مجھے ہلاک کر دے. یہ کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ سے آنسو بہا کر رونا شروع کر دیے اور وہاں سے اٹھ کر جب جانے لگے تو ابو طالب نے کہا، اے جان عم، تم کو جو بھی کرنا ہو کرو، میں ہرگز تم کو تمہارے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتا.
سامعین کرام، میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضور دین کو ہمارے تک کس طریقے سے پہنچائے. کیا کوئی باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی جس کی زندگی بنی ہو اجڑ جائے؟ کوئی چاہتا ہے کوئی باپ کہ بیٹی کا نکاح ہو چکا ہو، رشتہ متعین ہو، بیٹی کو صدمہ پہنچایا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں. لیکن قربان جائیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس دین کے خاطر اپنے صاحبزادیوں کو بھی طلاق دلانے پر مجبور ہو گئے، طلاق لینے پر مجبور ہو گئے. اگر ہم اور آپ جیسے ہوتے تو دین کو پیچھے رکھ کر اپنی بیٹیوں کو آگے رکھتے اور دین کو چھوڑ کر ایک بیٹی کی زندگی کے مستقبل میں سوچتے. لیکن اللہ جو بھی کرتا بہتر کرتا ہے. جو اس ملعون شخص نے، اس ملعون عورت نے حضور کی صاحبزادیوں کا طلاق دلوا دیا تو کیا ہوا؟ معلوم ہے کہ وہی دونوں صاحبزادی ایک ایسے صحابی کی زندگی میں جن کو ذی النورین کے نام سے ایک لقب سے پکارا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ سوم کے نام سے ہم سب جانتے ہیں. دعا کرے اللہ تعالی ہم سبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.